آج کی اس مجلس میں تو اپنے نانیالی خاندان کے آخری بزرگ کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادیالی خاندان کے بزرگ سب اٹھ چکے، اب خاندان میں کوئی بزرگ نہیں ہے، جو بھی ہیں وہ بہرحال یعنی وہ اگر ہیں بھی تو اپنے وطن میں نہیں ہیں، بعض اگر بزرگ ہیں بھی تو وطن میں نہیں ہیں۔ اور نانیالی خاندان میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ سب اٹھتے ہی چلے گئے۔ آخری شخصیت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہ حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، اور ان کے بھائی مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تباً بھانجے تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سیدہ امت العزیز کے بیٹے تھے۔ ان کے سب سے پہلے بھائی بھی محمد تھے جو جلدی رخصت ہو گئے، پھر دوسرے ان کے بڑے بھائی مولانا محمد الثانی تھے، محمد الثانی حسنی، جو بڑے عالم تھے، مظاہر العلوم کے فارغ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، انشا پرداز تھے، رضوان کے نام سے خواتین کے لیے ایک پرچے کا انہوں نے اجرا کیا اور آخر تک اس کو نکالتے رہے۔ اور پھر ایک اور بھائی تھے جو نہیں رہے، پھر چوتھے بھائی محمد الرابع تھے۔ ان کی والدہ نے یہ طے کیا کہ جو بھی بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے، تو اب یہ چوتھے نمبر پر تھے تو یہ محمد رہے، تمیز کے لیے محمد الرابع ہو گئے۔ ان کے بعد پھر محمد الخامس ہوتے، لیکن ان کا نام پھر محمد واضح رشید رکھ دیا گیا۔ والد کا نام رشید تھا، سید رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے چھوٹے تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا دنیا کے نظام کے اعتبار سے کہ مولانا رابع صاحب کے خلیفہ اور نمائندے مولانا واضح رشید ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو چاہے پہلے بلا لے، جس کو چاہے بعد میں بلائے۔ ہمارے خاندان میں مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی مولانا محمد الثانی حسنی تھے، وہ طبعاً بزرگ تھے، ولی صفت، اور حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ بھی ہوئے۔ تو ہم لوگوں کے نزدیک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نمائندگی کرنے کے اگر لائق تھے اور تصوف میں مولانا کی ترجمانی کرتے وہ، تو مولانا محمد الثانی کرتے، تو مولانا کے سامنے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے 80 کی دہائی میں، جن کے بارے میں یہ توقع تھی کہ وہ مولانا کی خلافت روحانی سنبھالیں گے، اللہ نے ان کو پہلے اٹھا لیا۔ اور مولانا کے جو بھتیجے تھے مولانا محمد الحسنی، جو ہمارے سگے ماموں تھے، وہ مولانا کی زبان تھے اور مولانا کا قلم تھے۔ مولانا لکھیں یا محمد الحسنی لکھیں اور کسی آدمی کے سامنے دونوں کی تحریریں رکھ دی جائیں تو وہ فرق نہیں کر سکتا۔ وہ محمد الحسنی کی تحریر کو یہ سمجھتا تھا کہ ابو الحسن علی ندوی کی تحریر ہے۔ مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ مقرر نہیں تھے، لیکن انشا پرداز بلا کے تھے، اور عربی انہوں نے اپنے والد ڈاکٹر عبدالعلی سے سیکھی تھی، اور مولانا علی میاں صاحب نے جو کتاب قصص النبیین لکھی وہ انہی کے لیے لکھی تھی، اپنے بھتیجے محمد الحسنی کے لیے، اور اس کتاب سے اور والد صاحب کی تعلیم و تلقین سے بغیر نحو و صرف پڑھے ہوئے وہ مانے ہوئے ادیب بن گئے۔ الباس الاسلامی کا انہوں نے اجرا کیا، اور وہ اس کے ایڈیٹر تھے، جو مضامین لکھتے تھے، اداریے لکھتے تھے تو عرب تڑپتے تھے اور پھڑکتے تھے۔ الباس الاسلامی کا جہاں تک تعلق ہے
اس کا جو تعارف عالم عربی میں ہوا وہ اس وقت ہوا جب عالم عربی میں عام طور پر پرچے نکلتے نہیں تھے، تو کتنے ایسے لوگ تھے جو الباس الاسلامی کو لے کر ایک ایک شخص کے پاس لے جاتے تھے جزیرۃ العرب میں، وہاں کے اہل علم اور علماء صحافی الباس کو تقسیم کرتے تھے اور الباس پڑھواتے تھے کہ اس میں اور جو عربی زبان کے پرچے نکلے بعد میں نکلے. اور ظاہر ہے کہ مولانا محمد الحسنی کے قلم کا یہ اثر تھا، ان کی زبان میں اتنی طاقت تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سید قطب لکھ رہے ہیں، محمد قطب لکھ رہے ہیں. تو یہ سمجھا جاتا تھا، ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولانا محمد الحسنی مولانا ابو الحسن علی ندوی کے نمائندہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، اور ندوہ وہی سنبھالیں گے. مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی بھی یہی توقع کرتے تھے، لیکن 80 سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا جب میں ریاض میں تھا. 1977 سے 1980 تک میں ریاض میں جامعۃ الامام محمد بن سعود میں پڑھتا رہا، اور ابھی وہاں سے آیا نہیں تھا کہ معلوم ہوا کہ مولانا محمد الحسنی رخصت ہو گیا. اچانک پیٹ کی تکلیف ہوئی، بس وہ تیزی کے ساتھ ایسی تکلیف ہوئی کہ موت پر منتہی ہوئی. ظاہر ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے لیے وہ سخت ترین صدمہ تھا. تو جو مولانا کے خلیفہ روحانی ہو سکتے تھے وہ مولانا کے سامنے چلے گئے 80 کی دہائی میں، اور جو مولانا کے تعلیمی اور تصنیف و تالیف کے میدان کے نمائندہ و ترجمان ہو سکتے تھے وہ 80 سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر بلا توقع حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے آخری دور میں اپنی وفات سے پہلے خلافت سونپی، روحانی خلافت سونپی. 1999 کے دسمبر میں مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے مولانا ان کو خلافت سونپ چکے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی مولوی عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے اپنا ایک روحانی مجاز بنایا، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی یہ حیثیت دی. اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی تاریخ میں ان کا انتقال ہوا، اور بالکل اسی طرح مولانا سید رابع صاحب کا انتقال ہوا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے پہلے دن. بس وہ دن جمعے کا تھا اور یہ دن بدھ کا تھا، جمعرات کا تھا. مولانا سید محمد رابع حسنی میں نے جیسے بتایا وہ میرے اصلاً خالو تھے، میری سگی خالہ سے ان کا رشتہ ہوا، اور دوسرے اعتبار سے میری والدہ کے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے تو ماموں بھی تھے. اب جو ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد ثانی حسنی، ان کو ہم لوگ گھر میں خالو ماما کہتے تھے. خالو ماما یعنی دونوں پہلو جمع ہو گئے تھے. اور ان کے دو بھائی مولانا محمد واضح حسنی اور مولانا رابع حسنی، ان کو ہم لوگ جو گھر کی اصطلاحات ہوتی ہیں رشتوں کے لیے ان کو اچھے ماموں کہتے تھے. تو قریب ترین رشتہ تھا. اور جو زمانہ مولانا واضح رشید، مولانا رابع حسنی اور مولانا محمد ثانی حسنی کی جوانی کا اور تعلیم کا تھا، یہ ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں، اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کے گھر میں گزرا. اور گھر کی منتظمہ جس زمانے میں ہماری والدہ تھیں، یعنی ہماری ولادت سے پہلے کی بات ہے، تو اس زمانے میں بہت ہی خیال کرتی تھیں وہ اپنے ان تمام بھائیوں کا. اور بالخصوص مولانا رابع صاحب تو
بے انتہا احسان مند تھے، ہمیشہ جب میری ملاقات ہوتی تھی تو والدہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ہمارے والد صاحب کے مولانا رابع صاحب دوست تھے۔ ہمارے والد صاحب کا تعلق منصور پور کے سادات سے تھا۔ جب ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کو فکر ہوئی اپنی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کی، تو انہوں نے چاہا کہ خاندان سے باہر اگر کوئی سادات میں نوجوان مل جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی جناب محمد مسلم صاحب کے حوالے کی جو سیدہ عمیرہ تھیں، اور ایک بیٹی مولانا محمد ثانی حسنی کو دیں، اور ایک بیٹی مولانا رابع حسنی کو، اور ایک مولانا واضح حسنی کو۔ اس طرح یہ تینوں بھائی 3 بہنوں کے شوہر تھے، اور یہ سب ہمارے خالو تھے اور ماموں بھی تھے۔ تو بہرحال ڈاکٹر عبدالعزیز نے اپنے بھائی مولانا سید ابو الحسن علی حسنی سے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر ادھر دیوبند سہارنپور وغیرہ میں کوئی خاندان سادات کا ہو اور وہاں سے کوئی نوجوان ملے تو اس سے رشتہ کیا جائے۔ تو مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی سے ذکر کیا، کیونکہ مظاہر علوم میں جو پڑھنے والے تھے ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہ کسی پر ہو جو صالح نوجوان ہو، اس کو حضرت شیخ الحدیث اختیار کریں تو اس سے رشتہ ہو۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد مولانا سید محمد طاہر حسینی، جو اس وقت محمد طاہر تھے، بس ایک جوان تھے اور مظاہر علوم میں پڑھتے تھے، حضرت شیخ الحدیث کے شاگرد تھے، اور حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے والد کا بھی تھا، اور مولانا حسین احمد مدنی سے تھا، اور ان کے والد تو ان کے خاص نمائندہ تھے مظفر نگر میں۔ تو شیخ الحدیث نے کہا کہ محمد طاہر ایک اچھے صالح نوجوان ہیں، ان سے رشتہ ہو سکتا ہے، اور وہ منصور پور کے سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں سے پھر یہ بات ہوئی کہ جو ہمارے والد ہونے والے تھے ان کو حضرت شیخ الحدیث نے لکھنؤ بھیجا کہ مولانا عالمیہ کی صحبت میں رہو۔ اب وہ مولانا عالمیہ کی صحبت میں رہے، اور مولانا عالمیہ کے دروس میں شریک بھی ہوئے، اور خاص طور پر مولانا عالمیہ صاحب کے دروس جو قرآن سے متعلق ہوتے تھے وہ انہوں نے نوٹ کیے، اور بعد میں پھر مولانا کے پاس اس کی کاپی بھی نہیں تھی، اور مولانا بھی بھول گئے کہ وہ جو نوٹس تھے کہاں چلے گئے۔ تو وہ نوٹ ہمارے والد صاحب کے پاس ملے، اور پھر حضرت مولانا عالمیہ صاحب کو میں نے مطلع کیا کہ وہ نوٹس آپ کے مل گئے ہیں، آپ ان پر نظر ثانی کر لیے۔ مولانا نے نظر ثانی کی، پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیے گئے، اور میں نے ان کا عربی میں ترجمہ کیا۔ مولانا نے اس پر پھر مقدمہ لکھا، اور وہ قرآن پاک کے مبادی اور اصول کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ تو جس زمانے میں ہمارے والد صاحب یہاں آئے، مولانا کی صحبت میں رہے، مولانا کی تربیت میں رہے، اور اسی زمانے میں یہ طے ہوا کہ ایک تبلیغی سفر، دعوتی سفر، اصلاحی سفر حجاز کا مولانا کا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کی اس میں رائے تھی، مولانا عبد القادر رائے پوری کی رائے تھی، مولانا یوسف کاندھلوی کی رائے تھی۔ تو مولانا نے ایک سفر کیا جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہمارے والد مولانا سید محمد طاہر کو، اور مولانا سید محمد رابع کو، اور مولانا عبداللہ عباس کو، اور مولانا معین اللہ صاحب کو، اور ایک مولانا عبد الرشید تھے لکھنؤ ہی کے، زمانہ ہوا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان سب کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لے کر حجاز کا سفر ہوا۔ یہ حجاز کا سفر تبلیغی سفر تھا، اور تبلیغی حضرات کے مشورے سے ہوا تھا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ مولانا عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تبلیغ کا زبردست پیمانے پر تعارف مکے میں ہوا، مدینے میں ہوا، حجاز کی سرزمین میں ہوا، اور اسی زمانے میں پھر مولانا نے مصر کا سفر کیا، سوڈان کا سفر کیا، اور وہاں تو الاخوان المسلمون نے مولانا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آنکھوں میں سجایا، دل میں جگہ دی، زبردست استقبال کیا۔ اور جن نوجوانوں نے استقبال کیا ان میں وہ یوسف القرضاوی بھی تھے، جو بعد میں علامہ یوسف القرضاوی تھے، اور عالم اسلام کے جلیل القدر عالم تھے، اور جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا۔ یہ اس وقت ایک نوجوان تھے جو مولانا کے ساتھ شامل ہو گئے دوروں میں، اور ان کے ایک اور ساتھی تھے احمد العسال، اور بعض ساتھی وہ مولانا کے ساتھ مصر میں دوروں میں رہے۔ اب اخوانی اور تبلیغی
دونوں کا مشترک دورہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو 1950 کی، اور اسی وقت مولانا کی جو اصل کتاب ہے معرکۃ الآراء، جس نے دھوم مچا دی تھی، وہ ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمین، یہ کتاب مصر میں شائع ہو چکی تھی۔ اب لوگ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا مصنف کون ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کا ایک مولوی سادہ لباس میں، دبلا پتلا، ہلکا پھلکا بتایا گیا یہ ماذا خسر العالم کا مصنف ہے، تو لوگ حیران رہ گئے اور بڑی قدر کی، بڑی عزت دی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے تھے۔ مولانا نے ملاقات ان کے والد سے کی، اور ان کی ٹیم کے ساتھ مولانا کے دورے ہو رہے تھے، تو ٹیم کے لوگوں نے مولانا کا استقبال اس طرح کیا، اس دل سے کیا جس دل کے ساتھ وہ حسن البنا کا استقبال کرتے تھے۔ یہاں سے پھر اخوان المسلمون کے ساتھ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا اتنا گہرا ذہنی، قلبی، جذباتی، نفسیاتی تعلق قائم ہوا کہ مولانا نے شیخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مذکرات الدعوۃ والداعیہ پر مقدمہ لکھا، جس میں یہ تک لکھا، بہت کچھ لکھا، اس میں یہ بھی لکھا کہ الاخوان سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہے، اور جو ان سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان کے خلاف ہو، وہ منافق ہے۔ مولانا نے ان جذبات کا اظہار کیا، اور پھر جو مظالم کیے گئے تھے مصر میں، خاص طور پر عبد الناصر کے دور میں، تو مولانا کا قلم شعلہ جوالہ بن گیا۔ مولانا نے بہت ہی سخت مضامین لکھے اور سخت تقریریں کی مصر کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مولانا نے واقعہ یہ ہے کہ اپنے قلم کو ایک آتشی سلاح بنا دیا، اور اخوان کا زبردست دفاع کیا۔ یہی روح تھی جو مولانا محمد الحسنی میں منتقل ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ وہ جلدی رخصت ہوں۔ تو اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے چلے گئے، مولانا اب گئے۔ یہ دونوں ساتھی تھے، حجاز کے سفر میں ساتھ رہے، پھر مولانا رابع حسنی مرحوم حضرت مولانا کے ساتھ واپس آ گئے 51 کے آخر میں، اور ہمارے والد صاحب حجاز میں 2 سال رہے۔ حجاز میں مکہ، مدینے اور مختلف علاقوں کے دورے، تبلیغی دورے کرتے رہے، اور شام بھی تشریف لے گئے، اردن گئے، تو انہی دوروں کے سلسلے میں ان کا وقت وہاں زیادہ گزرا۔ وہ 52 میں آئے اور مولانا 51 میں آ گئے۔ مولانا کی پیدائش ذہن میں رہنا چاہیے کہ 1929 کی ہے۔ مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1929 کی، اور مولانا نے ندوۃ العلماء میں پڑھا، اور 1947 میں لگ بھگ 1 سال کے لیے دیوبند تشریف لے گئے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضری دی، اور بعض دیگر حضرات علماء کے دروس میں بھی حاضری دیتے رہے۔ لیکن 1948 میں ندوے سے مولانا سید رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، اور 1949 میں مولانا کو ادب عربی کا مدرس مقرر کر دیا گیا، اور 1950 میں حجاز کا سفر ہوا۔ پھر 1951 میں جب آئے تو پھر تدریس کا جو کام ان کے ذمہ تھا وہ انجام دیتے رہے، اور پھر جلدی ہی وہ ادیب دوم بنے، پھر ادیب اول بنے، پھر کلیت اللغت العربیہ کے وہ عمید بنا دیے گئے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا، اور حفظ کرنے سے فارغ ہوا تو درجہ 100 عربی میں داخل ہوا، درجہ 4 عربی میں داخل ہوا، اور میں نے جس زمانے میں منصورات پڑھی وہ مولانا رابع صاحب نے نہیں پڑھائی، تصنیف انہی کی ہے، لیکن مولانا رابع صاحب چونکہ ہمارے ماموں تھے اور گھر پڑوس میں تھا، تو میں ان کے پاس جاتا تھا، عربی کے الفاظ پوچھتا تھا، عربی کی ترکیبوں کے بارے میں معلومات کرتا تھا، اور مولانا فقہ اللغہ کے بڑے ماہر تھے، ان کا خاص ذوق تھا، تو وہ الفاظ کی ہندی کی چندی کر کے بتاتے تھے۔ اور 1971 کی بات ہے کہ مولانا کو ریاض الصالحین پڑھانے کے لیے دی گئی ہمارے درجے میں،
جو درجہ پنجم کہلاتا تھا، بعد میں پھر اس کو عالیہ اولا کہنے لگے، وہاں مولانا نے ریاض الصالحین پڑھائی، میں نے ان سے یہ کتاب پڑھی، اور میں درجے میں سنتا تھا غور سے، پھر گھر پہ جا کر نوٹ کرتا تھا، اور وہ نوٹس میرے رکھے ہوئے تھے۔ بڑے زمانے کے بعد الماری سے نوٹس دریافت ہوئے تو میں نے وہ نوٹس مرتب کیے اور ان کو کتابت کے مرحلے سے گزارا، اور پھر مولانا رابع صاحب مرحوم کی خدمت میں میں نے پیش کیا کہ یہ آپ کے دروس ہیں 1971 کے، جب آپ ریاض الصالحین پڑھاتے تھے تو میں نوٹ کرتا تھا، اور یہ نوٹس ہیں، اب ان پر آپ ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھ دیجئے۔ تو مولانا نے ایک مقدمہ لکھا، اور پھر وہ شائع ہوئی۔ یعنی ریاض الصالحین کی مولانا کی شرح جو ظاہر ہے کہ پوری کتاب کی نہیں ہے، چند ابواب کی ہے، وہ پھر میں نے الحمدللہ ان کے مقدمے کے ساتھ شائع کی۔ اور جب میں مختارات پڑھتا تھا تو اس وقت پھر میں رات کو عشاء کے بعد مولانا رابع صاحب کے پاس چلا جاتا تھا، اور دیر تک، کبھی 10 بجتے، 10:30، 11 بھی بج جاتے، اور ان کے پاس میں کتاب کو حل کرتا، ان سے سوالات کرتا، اور وہ جوابات دیتے۔ تو اس زمانے میں محمد علی لین، گوئن روڈ، امین آباد میں ہم لوگوں کا مکان تھا، یعنی ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا مکان تھا، اور اسی کے قریب میں ہمارا والد صاحب کا مکان تھا، تو وہاں رہنا ہوتا تھا۔ بعد میں مرکز کا ایک مکان ہے اسی گلی میں، اسی محمد علی لین میں، جہاں ایک پکھریا والی مسجد کہلاتی ہے، جس مسجد کے امام کے طور پر ہمارے پرنانا مولانا حکیم عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ اس محلے میں وہ پہلے جب آئے تو ایک امام کی حیثیت سے چھوٹی سی مسجد میں رہے، پھر اس کے بعد اسی محلے کا ایک مکان کرائے پر ان کو حاصل ہو گیا، جس مکان میں پھر ہمارا خاندان رہا، اور سڑک کی طرف کا جو کمرہ تھا وہاں ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی رہتے تھے، اور ادھر مسجد کی طرف کا جو کمرہ تھا ڈاکٹر عبدالعلی وہاں رہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا رابع صاحب وہاں رہتے تھے۔ پورا جغرافیہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہ سلسلہ ہوا۔ اب جو ایک دلچسپ بات ہے کہ ہمارے والد صاحب اور مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہما دونوں کا نکاح ایک وقت میں ایک ساتھ ایک جگہ ہوا۔ وہ محمد علی لین کی پکھریا والی مسجد، یہاں پر نکاح ہوا، کیونکہ بس اسی کے قریب ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اور نانا بھی وہیں رہے۔ تو کیونکہ ہمارے دادا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہمارے دادا حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر میں بھی مولانا حسین احمد مدنی کے میزبان ہوتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی جب مظفر نگر جاتے تو ہمارے دادا کے یہاں ٹھہرتے، جب لکھنؤ آتے تو ہمارے نانا کے یہاں ٹھہرتے۔ اس لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تو سمجھ لیجیے کہ ہم لوگوں کو دودھ میں پلائی گئی، گھٹی میں ڈال دی گئی، اور ان کے خاندان کے تمام افراد سے تعلقات ہیں الحمدللہ۔ تو مولانا حسین احمد مدنی تشریف لائے ہوئے تھے، یہ بات ہے 1953 کی۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب حضرت مولانا مدنی تشریف لائیں گے تو طاہر اور رابع کا نکاح ہوگا، ان کی 2 بیٹیوں سے۔ تو سیدہ فاطمہ ہماری والدہ، اور رابع صاحب کی اہلیہ سیدہ رقیہ۔ تو دونوں بالکل سادہ، دولہا کا کوئی جوڑا ووڑا نہیں، گھر میں بھی سادہ کھانا جو روز پکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا خاص اہتمام تھا کہ وہ سادگی پسند کرتے تھے اور شوشہ کے بالکل قائل نہیں تھے۔ تو اسی حالت میں بلایا گیا مسجد میں، عصر کی نماز کے بعد مولانا حسین احمد مدنی نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے والد صاحب کو تو بھیجا تھا مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، نکاح پڑھایا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طرح ایک ساتھ دونوں حجاز میں رہے، ایک ساتھ دونوں کا نکاح ہوا۔ اور اس کے بعد 1954 میں میری پیدائش ہوئی، اور مولانا رابع صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی یا 55 میں،
اس کے بعد پھر ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو 3 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دیں۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے گھریلو تعلقات، اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد و شاگرد کے تعلقات، اور بہت سی نوعیتیں تھیں تعلقات کی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، بڑی ذاکرہ، شاغلہ، شاعرہ، اور ہر وقت دعا میں مشغول، ایک پلنگ پہ بیٹھی رہتی۔ یعنی مجھے ان کا آخری دور تھا، الحمدللہ مجھے اس کے دیدار کی بھی توفیق ہوئی، میں نے ان کو بھی دیکھا۔ مولانا کی بہن سیدہ عائشہ احمد اللہ تسنیم صاحبہ، جنہوں نے ریاض الصالحین کا اردو میں ترجمہ کیا زاد سفر کے نام سے، ان کو بھی میں دیکھتا رہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، ان سے دعائیں لیتا رہا، اور مولانا کی والدہ سے بھی دعائیں لیتا رہا۔ اللہ نے ان کو بھی لمبی عمر دی تھی، مولانا کو بھی اللہ نے لمبی عمر دی، مولانا رابع صاحب کو بھی الحمدللہ لمبی عمر ملی، تو ان سے دعائیں لیتا تھا۔ اور مولانا رابع صاحب کی جو والدہ محترمہ تھیں احمد العزیز صاحبہ، یہ تو پورے خاندان کی ایک ایسی بزرگ خاتون تھی کہ ہر شخص کا خیال رکھتی ہے، اور گویا پورے خاندان کا وہ مرجع بنی ہوئی تھی۔ تو یہ جو بچپن گزرا ہے، اور اس میں میں نے اس ماحول کو دیکھا ہے، اسی میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا، اور پڑھنے کی ابتدا ہوئی۔ حفظ کے بعد تو مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ابتدا کی، اور تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد بڑے شوق سے پڑھی، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتیں میرے لیے متاع گرامایا تھی۔ مولانا اس وقت تبلیغی مرکز جو محمد علی لین کے اخیر میں ہے وہیں رہتے تھے، ایک کمرہ مرکز کا تھا، وہاں قیام رہتا تھا، اس کے پڑوس میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اور دونوں اس کمرے میں جمع ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی۔ بہت سے ایسے موقع ہوتے تھے کہ صرف مولانا منظور اور مولانا علی میاں ہوتے تھے، اور میں کبھی حاضر ہوتا، گھر سے کھانا لے کر آتا یا مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا، اور بہت سی باتیں اس وقت سننے کا موقع ملتا، یعنی جس میں صرف وہ 2 بزرگ ہوتے۔ اور الحمدللہ 1973 سے میں عربی زبان میں اپنی ڈائری لکھ رہا ہوں، تو میں نے ان کی وہ باتیں جو ان کی خلوت کی ہوتی تھیں اور جلوت کی ہوتی تھیں، اور مرکز میں ان کی تقریریں ہوتی تھیں، وہ سب لکھی ماشاءاللہ۔ ان سب کے خلاصے میں نے نوٹ کیے ہیں، اور وہ الحمدللہ ایک بڑا مواد ہے کہ اگر صرف ہماری مذکراتی ہماری ڈائری سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، ان کے اسفار، ان کے پروگرام، ان کی تصنیفات، ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو کتاب تیار ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے جو کچھ لکھا ہے شروع سے 1973 سے، ان کے سلسلے میں، ان کے دروس کے بارے میں، پروگراموں کے بارے میں، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیرونی سفر ہوتے تھے تو مولانا رابع صاحب ان سفروں میں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ وہ نہیں ہوئے تو مولانا عبداللہ عباس صاحب کسی سفر میں ہوئے، برطانیہ کا سفر ہوا، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مولانا کے ساتھ ایک موقع پر گئے، اور متعدد بار ایسا ہوا کہ مولانا رابع صاحب بیمار ہوئے تو مولانا علی میاں صاحب مجھے سفر پہ لے گئے۔ تو 1985 میں وہ سفر جس میں مولانا نے زبردست تقریر کی یاسر عرفات کو مخاطب کر کے رابطہ عالم اسلامی کے مرکز میں، اس میں مولانا رابع صاحب نہیں جا سکے تھے تو مولانا مجھے لے گئے تھے، اور میں اس وقت حاضر تھا، اور میں نے اس کی ساری تفصیلات اپنی ڈائری میں نوٹ کی۔ اسی طرح لنکا کا سفر ہونا تھا، مولانا رابع صاحب کی طبیعت اس لائق نہیں تھی، وہ نہیں جا سکے تو مولانا مجھے لے گئے۔ یعنی مولانا رابع صاحب جس سفر میں نہیں جا پاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ 1974 میں عالمیت سے فارغ ہوا، اور 76 میں فضیلت سے فارغ ہوا، اور 80 میں ریاض سے واپس آیا، اور اس کے بعد
مولانا مجھے متعدد سفروں میں لے گئے اور کہیں کہیں مولانا نہیں جا سکے تو مجھے بھیجا، جیسے سوڈان میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی جس میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکات اور تنظیمات کے صدور جمع ہوئے تھے، اور کہیں کے وزیر اعظم اور کہیں کے صدر جمہوریہ، ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی ڈاکٹر حسن ترابی کی طرف سے جو صدر بنے تھے۔ اس میں مولانا نے مجھے بھیجا اور میں نے مولانا کا وہاں مقالہ بھی پڑھا اور اپنی تقریریں بھی کی۔ اسی طرح لنکا کے سفر میں بتا رہا تھا کہ مولانا نہیں جا سکے تو مولانا کے ساتھ پھر میرا سری لنکا کا سفر ہوا۔ ہفتے 10 دن کا یہ سفر رہا، ایک ایسی جامعہ میں جو جامعہ نظیمیہ کے نام سے موسوم ہے اور جو مولانا کی ہی ایک کتاب کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی، اور وہ جامعہ جس پر 50 ملین روپے خرچ ہو چکے تھے۔ اب وہاں کے طلباء فارغ ہو رہے تھے، پہلا بیچ نکل رہا تھا، تو اس وقت مولانا کو انہوں نے دعوت دی، حاجی محمد نظیم صاحب نے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس وقت مولانا کا رفیق سفر رہا اور جامعہ نظیمیہ میں مولانا کے ساتھ قیام ہوا۔ مولانا کے خطابات ہوتے تھے اور طلباء میں میرے خطابات بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کا ایک سفر ہوا، مولانا نہیں جا سکے، مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں مولانا کے ساتھ گیا اور بنگلہ دیش کے مدارس کا دورہ ہوا، اور ہر مدرسے میں مولانا کی طرف سے تحریر میں نے لکھی، مولانا دستخط کرتے تھے، تحریریں مجھ سے لکھواتے تھے۔ تو بہرحال ایک اتنی لمبی کہانی ہے کہ کتاب ناکافی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نمائندگی کے لیے مجھے حجاز بھیجا، ایک بڑی کانفرنس میں جو وزارت الحج کی طرف سے منعقد کی گئی، جس میں پہلی مرتبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے ساتھ میں نے مقالہ پیش کیا، انہوں نے مقالہ پیش کیا اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے مقالہ پیش کیا۔ اور پھر عبد الرحمن السدیس سے میرا تعلق حیدرآباد میں جب ایک کانفرنس میں آئے تھے، اس طرح ہوا کہ میں نے ان کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی، پھر وہ لکھنؤ آئے تو لکھنؤ میں تو پھر ایک دھوم مچ گئی، اور پھر لاکھوں انسانوں کی بھیڑ ندوۃ العلماء کے میدان میں اکٹھا ہوئی، اور انہوں نے نماز بھی پڑھائی اور خطاب بھی کیا، اور شیخ عبد الرحمن السدیس کی تقریروں کا ترجمہ میں نے کیا الحمدللہ۔ تو ایک یہ موقع تھا۔ پھر مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی قزاقستان کی ایک عظیم کانفرنس میں، جو وہاں کے صدر نور نظر بائف صاحب منعقد کرتے تھے ہر 3 سال پر، جسے پوری دنیا کے مذاہب کے زعماء اور بڑی شخصیات کو دعوت دی جاتی تھی۔ ابھی بھی غالباً اس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کچھ کمزور پڑ گیا ہے۔ تو یہاں دعوت دی گئی کہ ہندوستان میں 2003 میں مولانا رابع صاحب کو پرسنل بورڈ کا صدر بنائے گئے۔ مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا 1999 میں، تو مولانا سید رابع حسنی کو ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب نے خاص طور پر باصرار ندوے کی نظامت کے لیے منتخب کیا، اور سن 2000 سے مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم مقرر ہوئے۔ اور حضرت مولانا کے انتقال کے بعد مولانا مجاہد الاسلام قاسمی پرسنل بورڈ کے صدر منتخب ہوئے۔ پھر 3 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ پرسنل بورڈ کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ 2003 کی بات ہے۔ اور میرا تعلق مسلم پرسنل بورڈ سے سب سے پرانا ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے پرانا، تقریباً یوں سمجھیے کہ 1980 کے بعد کے چند ہی سال گزرے ہوں گے کہ پرسنل بورڈ کا مجھے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ممبر بنا لیا۔ یعنی میرے 42 سال ہو چکے ہیں پرسنل بورڈ کے ممبر ہوئے، اور جتنے بھی اس وقت ہیں پرسنل بورڈ میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ مدت گزری ہو۔ یہاں تک کہ مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں تک تعلق ہے، وہ تو پرسنل بورڈ سے اس وقت وابستہ ہوئے جب حضرت مولانا کا انتقال ہوا، اس سے پہلے مولانا کا پرسنل بورڈ سے تعلق نہیں تھا۔ اور مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تحریکی نہیں تھا، اس لیے اخوان کی تحریک سے بھی ان کا ربط نہیں رہا، اور تبلیغ کی تحریک سے بھی نہیں رہا، جماعت اسلامی سے بھی نہیں رہا، اور تحریکات سے نہیں رہا۔ مولانا کا جہاں تک تعلق تھا، مولانا اتنے
دور اندیش تھے، اور مولانا کے یہاں تقسیم کار کا ایسا معاملہ تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے پیام انسانیت کے لیے جناب عبد الکریم پاریک صاحب کو اور جناب مولانا اسحاق ندوی صاحب کو، ان کو منتخب کیا اور ان کے ساتھ بعض اور حضرات کو شامل کیا۔ مولانا رابع صاحب کو اس میں نہیں لگایا، اور دینی تعلیمی کونسل کا جہاں تک تعلق ہے قاضی عدیل عباسی اس کے بانی رہے، ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے اس میں بڑی دلچسپی لی، اور دوسرے حضرات نے مولانا نے یہاں کے لوگوں کو جو ندوے میں کام کر رہے ہیں نہیں چھیڑا۔ تو دینی تعلیمی کونسل کی تحریک ہو یا مجلس مشاورت میں جب مولانا پوری قوت کے ساتھ لگے، تو مولانا کے ساتھ اس زمانے میں ظفر صدیقی صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب اور مختلف حضرات تھے جو مولانا کے کارکن تھے اور مولانا کے اصحاب میں رفقا میں جن کا شمار تھا۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے جب مسلم مجلس سیاسی پارٹی قائم کی تو مولانا نے پوری قوت ڈاکٹر عبدالجلیل کے لیے اپنی لگا دی اور بھرپور مدد کی، اور سیاسی میدان میں مولانا یوں سمجھیے کہ جیسے اکھاڑے میں اتر آئے۔ ڈاکٹر فریدی صاحب کا زبردست تعاون کیا۔ تو ان تمام کاموں میں مولانا رابع صاحب کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ ان کو ندوے کا کام، ندوے میں تعلیمی جو کام ہے یا ادبی کام ہے وہ مولانا رابع صاحب سے لیتے تھے، اہتمام کا کام مولانا محب اللہ صاحب سے لیتے تھے، ان سے پہلے مولانا ابوالعرفان صاحب سے وہ کام لیا جاتا رہا، اور تبلیغ کا کام اور باقی انتظامات مولانا معین اللہ صاحب سے لیتے تھے۔ تو مولانا کے یہاں تقسیم کار ایسی تھی کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رابع صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے ساتھ بیرونی سفروں پہ رہے، اور جن سفروں میں نہیں جا سکے ان سفروں میں مولانا مجھے لے گئے الحمدللہ۔ جیسے یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ مولانا محمد الحسنی جو میرے سگے ماموں تھے اور وہ مولانا علی میاں صاحب کا قلم تھے، اور مولانا کا ادب ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، ان کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنی کتابوں کے ترجمے مجھ سے کرائے۔ کوئی ترجمہ بھی مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا موضوع نہیں تھا ترجمے کا۔ تو مولانا نے مولانا محمد الحسنی کے بعد مجھ سے ترجمے کرائے۔ حضرت مجدد الفسانی پر جو کتاب اس کا میں نے ترجمہ کیا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پر جو کتاب اس کا میں نے ترجمہ کیا، دستور حیات کا میں نے ترجمہ کیا، مولانا کی کاروان زندگی کی 3 جلدوں کا میں نے ترجمہ کیا الحمدللہ۔ مولانا محمد الحسنی کے بعد میں مولانا کا مترجم رہا، اور یہ اللہ کا فضل رہا کہ مولانا کا مترجم اور مولانا کا نمائندہ تحریر میں بھی بنا لیا گیا اور تقریر میں بھی۔ اس لیے جب مولانا عربوں کے پاس بھیجتے تھے، بہت سے طلبہ تھے فلسطین کے، عراق کے، جو الہ آباد میں تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھے، حیدرآباد میں تھے، تو مولانا مجھے بھیجتے تھے کہ جاؤ ان میں جا کر دعوتی کام کرو، اور اپنے کتابچے دیتے تھے کہ ان میں تقسیم کرو۔ تو اس زمانے میں میں عرب طلبہ کے پاس جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، ان کے کیمپ میں شریک ہوتا تھا، اپنے جو جمعیت شباب الاسلام کے کیمپ ان میں ان کو دعوت دیتا تھا، وہ ہمارے کیمپوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مولانا کی جب بھی نمائندگی خطابت کے میدان میں ہوتی اور بالخصوص عربوں میں ہوتی تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بھیجتے اور اپنی کتابوں کے ترجمہ بھی مجھ سے کرواتے، جب تک یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا۔ اور جب میں نے جمعیت شباب الاسلام قائم کی تو مولانا علی میاں صاحب اس کے سرپرست ہو گئے، اور یہ مسجد ہے جس میں ہر سال جو جلسہ منعقد ہوتا تھا زبردست، بہت ہی عظیم الشان، اس میں لازمی تھا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور یہاں مولانا کا ایک ایسا ولولہ انگیز خطاب ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ مولانا اپنی جوانی کے دور میں واپس چلے گئے، اور سورۃ الکہف کی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی اس آیت کو عنوان بنا کر بہت زبردست خطاب کرتے، اور حضرت سید احمد شہید پر جو شاہ نامہ ہے جب وہ پڑھا جاتا ہے تو مولانا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، اور مولانا یہ کہتے تھے اور لکھا انہوں نے اپنی تحریر میں کہ ندوے کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے عزیز اور محبوب مدرسہ سید احمد شہید ہے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا نے ابتدائی جوانی سے حضرت سید احمد شہید کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، ماڈل بنایا، اور اپنی عین جوانی میں، ابتدائی جوانی میں ان کی سیرت پر کتاب لکھی۔ اور حضرت سید احمد شہید پر جو کتاب لکھی مولانا نے، یہی کتاب ہے جو مولانا کے لیے محرک بنی کہ مولانا جماعت اسلامی میں گئے، تبلیغ میں گئے، اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری سے تعلق ہوا، مولانا الیاس صاحب سے تعلق ہوا۔ اس کتاب کے یہ اثرات تھے۔ تو بہرحال حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ہمارے نانیالی خاندان کے آخری بزرگ تھے، اور آخری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو بے انتہا چھوٹا ہوں، لیکن اب خاندان میں ہی بڑا ہوں۔ بلال ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جن کو ان کے والد کے انتقال کے بعد جب وہ 9 سال کے تھے، بیمار بھی تھے، کمزور تھے، میں نے خاص طور پر اپنے قریب رکھا، کیونکہ ان کے بڑے بھائی مولوی عبداللہ حسنی تو ہمارے کارکنوں میں تھے، جمعیت شباب الاسلام کے ممبران میں، اور ہمارے ساتھ سفر میں اور حضر میں، باہر کے بھی سفر اور ملک کے بھی سفر، بہت سفر کیے گئے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ آج جہاں تک تعلق ہے مولوی بلال کا، تو وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی میں ریاض سے پڑھ کے آیا، وہ 9 سال کے بچے تھے، اور اس کے بعد پھر جب وہ اس قابل ہوئے، ندوے میں نے ان کو پڑھایا، اور اس قابل ہوئے کہ اب وہ پڑھا سکیں، تو مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی میں نے ان کو مدرس رکھا۔ پھر معتمم مولوی راشد کو بنایا، راشد نسیم کو جو ہے حیدرآباد میں ہے، تو مولوی بلال کو ان کا نائب بنایا۔ پھر وہ چلے گئے حیدرآباد، آگے چل کر مولوی بلال کو میں نے نائب ناظم بنایا۔ لیکن زمانے کے حادثات ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ کیا ہو۔ بعد میں ایسے حالات ہوئے کہ مولوی بلال بھول گئے کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں اور ہم شاگرد ہیں، اور ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے 20 سال کے رجسٹر اور کاغذات اور رسیدیں سب جو ہے جبراً اپنے قبضے میں لے لی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے خلاف اس وقت کرمنل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور سوائے غم اور افسوس کے میرے پاس کچھ نہیں، کہ ایسے حالات پیدا کر دیے خاندان کے بیچارے ان بچوں نے، جو آج لوگوں کے نزدیک بزرگ شمار ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دنیا کے حالات ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کیا کرے۔ بہت سے تجربات ہوتے ہیں، زندگی تجربات سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ندوے کے اندر ہیں، جنہوں نے مولانا رابع صاحب کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کی اور فتنے پیدا کیے۔ کچھ باہر کے لوگ، کچھ اندر کے لوگ ہیں جن سے بہت بڑی غلطیاں ہوئیں، خطرناک غلطیاں ہوئیں۔ ان کو ظاہر ہے کہ توبہ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کب اٹھا لے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ کوئی بات بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہے تو اختلاف کا ایک طریقہ ہے، علمی طریقہ ہے، ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اختلاف آپ حلال میں حرام میں کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے، امام ابو یوسف، امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے ہزاروں مسائل میں اختلاف کیا، امام شافعی نے اختلاف کیا، امام مالک نے کیا۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ادب میں، تہذیب میں، تعلق میں، محبت میں کوئی فرق نہیں آیا، جبکہ حلال و حرام کے اختلافات۔ لیکن آج کا یہ دور بہت ہی کمزور ہے، بگڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں پر انگریزوں کی سازش جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی کہ ان کو توڑو پھاڑو اور حکومت کرو، وہ جو بگاڑ تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ وراثت بن گیا، کہ اب مسلمان آپس میں لڑتے، مسائل کو اچھی طرح حل نہیں کرتے۔ میں نے بہت سخت تنقید کی تھی دیوبند کے اس فتوے پر جو مولانا سعد صاحب کے خلاف آیا کہ بھائی مولانا سعد صاحب ہمارے آدمی ہیں، آپ کے آدمی ہیں، آپ فتوے دے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیوبند کو بلا لیتے اور ان کو سمجھاتے، وہ 1 منٹ میں بات کو تسلیم کرتے اور اپنی غلطی سے رجوع کرتے۔ انہوں نے تو کھلم کھلا بڑے بڑے جلسوں میں رجوع کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ضد کی کہ نہیں صاحب ان کا موقف صحیح نہیں ہے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کے خلاف مسلسل تقریریں کرتا ہوں، بیانات دیتا ہوں کہ امت میں تفریق کا جو بیج انگریزوں نے ڈالا تھا، جو لوگ آج بھی اس کو کسی نہ کسی عنوان سے چلاتے ہیں، وہ مستقبل میں
بڑے بدنام ہوں گے، ابھی بھی کہیں وہ خوشنام ہے کہیں بدنام ہے، لیکن مستقبل ان کو بخشے گا، اور یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ تو بہرحال مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی، میرے ماموں بھی، میرے خالو بھی، اور میں نے ان کی بہت سی جگہوں پر نمائندگی کی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی، اور خود ان کے دور میں بھی میں نے بتایا تھا کہ قزاقستان ہر 3 سال پر پھر ہاں مولانا رابع صاحب کو جانا تھا، انہوں نے طے کیا کہ مولانا نظام الدین صاحب بھی ہوں اور عبدالکریم پاریک ہو اور سلمان بھی ہوں، تو 4 کا ایک وفد طے پایا۔ لیکن اخیر وقت میں مولانا رابع صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے ہمت نہیں کی۔ مولانا نظام الدین صاحب سے میں نے کہا آپ تو چلیے، کہا کہ بھائی وہ نہیں جا رہے ہیں تو بھائی میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ ادھر عبدالکریم پاریک صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، اکیلا میں رہ گیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ کی تقدیری باتیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا کے عیسائی، یہودی، بدھسٹ، سکھ، پوری دنیا، ہندو، جینی، سب کے جو ہائی کلاس لوگ ہیں، آخری درجے کے ہیڈ پریسٹ مثلا اسرائیل کا وہ آتا تھا، اور منگولیا سے بدھسٹوں کا ایک بڑا ذمہ دار آتا تھا، یورپ سے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس جو بڑے بڑے بشپ تھے، یہاں تک کہ پوپ آیا کرتا تھا، مصر سے، ازہر سے جو شیخ الازہر ہے وہ تشریف لاتے، اور مکہ مکرمہ سے شیخ عبداللہ ترکی رابطہ عالم اسلامی کے صدر اور بعض وزراء تشریف لاتے۔ اب ہندوستان سے، پورے ہندوستان سے یہ نمائندگی میری قسمت میں لکھ دی گئی، تو میں جاتا تھا اور میں اپنے ساتھ وفد لے جاتا تھا، کیونکہ مولانا تو جا نہیں سکے، اور مولانا کی طبیعت میں اختلاش تھا۔ مولانا جہاز کے سفر کے لیے نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ مولانا علی میاں کے ساتھ ہمت کر لیتے تھے اور سفر کرتے تھے، اگرچہ ان پر گزر جاتا تھا جو بھی گزر جاتا تھا، لیکن مولانا کے بعد پھر جہاز کا سفر چھوڑ دیا انہوں نے، ریل پہ دور دور جاتے تھے، جنوبی ہندوستان جا رہے تو ریل پر 3 دن کا سفر کرتے تھے، اس لیے کہ نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو گئے تھے اور اختلاش سے پریشان ہوتے تھے، یعنی جہاز کے بارے میں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی تھیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیرونی سفر تقریباً ختم ہو گئے، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی سفر رہا، اور قزاقستان میں جاتا رہا اور پوری دنیا کے لیڈرز سے ملاقات کرتا رہا۔ بعض موقعوں پر مولانا کا مقالہ میں نے وہاں پیش کیا، کبھی مولانا وادع صاحب کا مقالہ پیش کیا، اور کبھی خود مقالہ اپنا تیار کیا اور اسے پیش کیا۔ ہر 3 سال پر وہاں کی کانفرنس میں شرکت ہوتی رہی۔ تو اس طرح یہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1980 سے مجھے اتنے مواقع دیے کہ میں اگر یہ کہوں، اور حق کی گواہی دینے والے دیں گے کہ کلیت الشریعہ کی تشکیل کا کام میں نے کیا، اور المعہد العالی للقضاء کو یوں سمجھیے کہ جمعیت شباب الاسلام نے قائم کیا شہر میں، پھر اسے ندوے میں منتقل کیا گیا۔ المعہد العالی للدعوہ کا جو تعارف حضرت مولانا علی میاں صاحب نے تیار کیا، میرے حوالے کیا کہ تم اس کو عربی میں منتقل کرو، اور اس کو میں نے کیا، اور اس کا پہلا مدرس میں بنا، اور ڈاکٹر اکرم جو آکسفورڈ میں ہیں وہ میرے پہلے شاگرد رہے اسی المعہد العالی للدعوہ میں، اور ان کی ٹیم کے لوگ رہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مولوی جعفر حسنی کا، یہ ہماری جمعیت شباب الاسلام کے پہلے ممبروں میں شامل تھے۔ وہ ٹیم تھی جو ندوے میں کرکٹ والی ٹیم شمار ہوتی تھی، جس کو جمعیت شباب الاسلام میں الحمدللہ میں نے لگایا، اور پھر انہوں نے شہر کے دورے شروع کیے۔ تو یہ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات رشتوں کے بھی ہیں، اور علمی بھی ہیں، دعوتی بھی ہیں، اور تحریکی بھی ہیں، لیکن جو فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ اچھے تعلقات کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے فتین تھے جنہوں نے ندوے کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس سے بڑا نقصان ہوا۔ 3 سال تو سمجھ لیجئے کہ ندوہ بند رہا، 1 سال ابھی یہ کھلا تھا، اور اس کے بعد مولانا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، رمضان ہے اور روزے سے ہوں، آخری عشرہ ہے، آج کی رات 23ویں ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، اور
اللہ چاہے گا تو 25ویں یا 27ویں ہوگی، ایک طاق رات 21ویں گزر چکی ہے۔ آج میں یہاں بیٹھ کر ذمہ داری کی بنیاد پر، اپنے تجربوں کی بنیاد پر، حالات سے پوری واقفیت رکھنے کی بنیاد پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہ منتقل ہو۔ ندوے کی شورا سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء و تحریک ندوۃ العلماء کی صدارت کے لیے حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی دامت برکاتہم کا انتخاب کیا جائے۔ اگر وہ مخلص ہیں ندوے و تحریک ندوہ کے لیے تو انہیں چاہیے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ مولانا کا انتخاب کریں۔ مولانا سعید الرحمن صاحب 50 سال سے زیادہ سے 60 سال مدت ہو گئی ہوگی ندوے کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی اس وقت کوئی مثال نہیں۔ مولانا نے البعث الاسلامی ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکالا، اور البعث الاسلامی کی دھوم عالم عربی میں مچ گئی۔ ندوۃ العلماء کی مالی امداد مولانا سعید الرحمن صاحب کے ذریعے ہوئی۔ مولانا علی میاں کا نام تھا، لیکن جو جاتا تھا عالم عربی میں، کویت بھی اور امارات بھی اور سعودیہ بھی، اور وہاں سے چندہ لاتا تھا دارالعلوم کے لیے، وہ سعید الرحمن اعظمی تھا اور ہے۔ اور جو قلم اللہ نے مولانا سعید الرحمن کو دیا، جو عربی زبان کی طاقت دی، اردو زبان کا جو ادب دیا، شعر و شاعری کا جو ذوق عطا کیا، اور جو صحافتی صلاحیت عطا کی، اور تدریس کا جو ملکہ دیا، اس میں ان کا اس وقت تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ پورے دور میں ان کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان کے تمام حلقوں سے تعلقات ہیں، تمام حلقوں سے، ملک میں جتنے بھی حلقے ہیں، جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، ان سب سے ان کے نہایت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تعلقات تھے سب کے ساتھ۔ مولانا حلقہ واریت کے قائل نہیں تھے، اور میں نے بتایا کہ اخوان کے ساتھ ان کے تعلقات، مولانا مودودی سے تعلقات، آخر تک جماعت اسلامی سے تعلقات، اور تبلیغ تو ان کے لیے یوں کہیے کہ ان کا جگر، ان کا دل، ان کا دماغ، اور دینی تعلیمی کونسل سے تعلقات، اہل حدیث سے تعلقات، سب سے مولانا کے تعلقات تھے۔ اور یہ بات مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے اندر ہے کہ تمام حلقوں میں وہ مقبول ہے۔ افسوس ہے کہ جن کو آگے بڑھانے کی جو چھوٹے ہیں کوشش کی جا رہی ہے، وہ اخوان کے خلاف، جماعت اسلامی کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، شبلی کے خلاف، شبلویت کے خلاف، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو افسوسناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا سعید الرحمن صاحب کو ندوۃ العلماء اور دارالعلوم کا ناظم بنانا چاہیے۔ وہ بھی چراغ سحری ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ بقیت السلف، ندوے کے سلف کا وہ بقیہ ہیں اور برکت ہیں اس دور میں۔ اس لیے یہ میری درخواست ہے ارکان شورا سے پورے خلوص کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، کیونکہ تحریک ندوہ میری جان ہے، میری رگوں میں داخل ہے، میرے خون میں دوڑتی ہے۔ ہر سال ندوۃ العلماء کی مجلس میں تحریک ندوہ پر میری تقریر ہوتی تھی، اور موضوعات پر دیگر حضرات بولتے تھے، لیکن تحریک ندوہ پر الحمدللہ میرا ہی خطاب ہوتا تھا۔ اور پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کینیڈا اور امریکہ سے جاپان اور چین تک میں نے تحریک ندوہ کا تعارف کرایا ہے۔ تو بہرحال یہ میرا کہنا ہے، میری تجویز ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ مولانا ہر اعتبار سے سینئر ہونے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ جتنے بھی اس وقت ندوے میں ہیں وہ سب کے استاد ہیں اور سب کے نزدیک محترم ہیں، اور عالم عربی میں معروف ہیں، اور زبان و قلم دونوں کے اعتبار سے ان کو بڑا ملکہ اور مقام حاصل ہے۔ یہ میں ظاہر ہے کہ ایک درخواست ہی کر سکتا ہوں ارکان شورا سے کہ وہ ہر چیز سے چھوٹی چھوٹی مصلحتوں اور مفادات سے بالا تر ہو کر مولانا کو طے کریں، کیونکہ مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہو گئے۔ ان کے آخری سالوں میں ان سے بھی کہتا تھا، نجی مجلس میں بھی، اور کبھی ایسا ہوا کہ پھر مجھ کو بعد میں علل اعلان کہنا پڑا کہ مولانا کو چاہیے کہ مولانا سعید الرحمن صاحب کو نظامت سونپے۔ بہرحال دوسری طرف مجھے یہ بھی کہنا ہے، پوری ملت سے کہنا ہے، علماء سے کہنا ہے، اور خاص طور پر پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں سے کہنا ہے۔ مجھے اختلاف بھی ہوا، سب سے پرانا میں ہوں،
سب سے زیادہ الحمدللہ پرسنل لاء بورڈ کے بڑے سے بڑے جلسوں میں نے خطابات کیے اور چیزیں کتابیں شائع کی، مضامین شائع کیے الحمدللہ۔ اب ظاہر ہے کہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ کہنا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے جو سب سے بہتر شخصیت اس وقت ملک میں ہے، خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، وہ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم آزادی ہند کی تحریک کا بقیت السلف ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے صرف قربانیاں دیں، وہ مالٹا جیل میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ رہے اور سخت ترین تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ ابوالکلام آزاد کی ایک طرف کوششیں ہیں اور ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے حضرات، اور جب مال غنیمت لینے کا وقت آیا، عہدے اور تمغے اور امتیازات لینے کا وقت آیا، تو مولانا الگ ہو گئے اور کہا کہ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی تمغہ نہیں چاہیے، اور اس کے بعد پھر دیوبند میں اپنے درس حدیث میں مشغول ہو۔ 1947 تک وہ اپنی جان کھپاتے رہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس تاریخ کے حامل ہیں، جس ورثے کے حامل ہیں، وہ بہت عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو ہندوستان کی سب سے بڑی طاقتور تنظیم جمعیت العلماء، مجھے اشکالات بھی ہیں، میں اعتراضات بھی کرتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کو ایک صالح طریقہ سمجھتا ہوں، تعمیری تنقید سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مولانا سید ارشد مدنی کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے، جو ہمت عطا کی ہے، جو حوصلہ عطا کیا ہے، اور بڑی تنظیم عطا کی ہے، اور جو امکانات اور وسائل عطا کیے ہیں، ان کے مقابل کا کوئی شخص میری نظر میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے۔ اور میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں تو پرسنل لاء بورڈ کا سب سے پرانا شخص کہہ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ اندر کی باتوں کو جاننے والا کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا جس وقت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری بنایا، کہ وہ اس کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب فقیہ ہیں، عالم ہیں، اور اچھے لکھنے والے ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں، انہوں نے ایک ٹیم تیار کر دی ہے فقہ کے میدان میں، لیکن جنرل سیکرٹری جس کو بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد کے جلسے کرنے اور تحریک کو برپا کرنا اور حکومت سے ٹکر لینی، یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مولانا سجاد خلیل الرحمن نعمانی، زیدہ مجدور، زیدہ لطف، وہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور پرسنل لاء بورڈ کے ممبر رہے۔ میں نے ان کا نام تجویز کیا کہ وہ ایک متحرک فعال آدمی ہے، اگرچہ بیمار رہے اور ان کو بھی کچھ آزار ہیں، لیکن ان کے اندر تحریکیت ہے، قوت ہے، جوش ہے، فہم ہے، حالات پر نظر ہے، اور وہ اردو زبان، انگریزی زبان، ہندی زبان وغیرہ سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر منتخب کیا جانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ مولانا ارشد صاحب پر میں تنقید بھی کرتا ہوں اور بہت سی باتیں ہوتی رہیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو بات مجھے اللہ واسطے کہنی ہے وہ کہتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، جو ان کی خوبیاں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ اور پرسنل لاء بورڈ میں جتنے بھی اس وقت ہیں یہ سب میرے چھوٹے ہیں، میرے جونیئر ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا کو صدر بنایا جائے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب اگر تیار ہوں تو وہ جنرل سیکرٹری بنے، یا مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہی رہیں، بہرحال، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا، ابھی تکفین اور نماز جنازہ اور تدفین کو چھوڑ کر پہلے خلافت کا مسئلہ طے ہوا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت طے ہوئی سقیفہ بنی ساعدہ میں، مدینہ منورہ کے ٹاؤن ہال میں، اور ان کی خلافت طے ہونے کے بعد پھر بعد کے مسائل سامنے لائے گئے۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ گھسپیٹیے گھستے ہیں، مفاد پرست گھستے ہیں، اس کو بناؤ اپنے مفاد کے لیے، زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جن میں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کی باس پرس ہوتی ہے، ان کے اپنے مفادات اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ضروری ہے، کیونکہ سارا نقصان اداروں کو یہی لوگ پہنچاتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مفادات سے بلند ہو کر جس کا جو حق ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، جو اہلیت ہے، اس کو مانتے ہوئے ملک میں بہرحال سب سے بڑی جماعت اور سب سے زیادہ افراد مولانا ارشد مدنی کے ساتھ ہے۔ وہ شریعت کے اچھے پختہ کار عالم ہیں اور عامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو وسائل بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے امیر الہند ہونے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ پہلے ہمارے چچا مولانا سید عثمان صاحب منصور پوری امیر الہند بنائے گئے تھے مولانا محمود صاحب کی طرف سے، لیکن ان کے انتقال کے بعد تو اب بالاتفاق جمعیت کے دونوں ٹکڑوں نے مولانا سید ارشد مدنی کو امیر الہند طے کر لیا۔ تو امیر الہند میں صرف اب یہی پخ ہے کہ صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی انہی کو قرار دیا جائے، اور اس سے زیادہ بہتر اجتماعیت کی شکل پیدا ہوگی۔ اور مولانا ارشد صاحب سے مجھے بہرحال یہ کہنا ہے کہ جس وسعت کے ساتھ وہ اس وقت جمعیت میں کام کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ وسعت کے ساتھ ان کو پرسنل لاء بورڈ کے میدان میں کام کرنا ہوگا۔ اگرچہ میں یہ بات کہتا ہوں، اور حیدرآباد میں نے اس کا اعلان کیا کہ اصلاً تو شریعت بورڈ ہونا چاہیے، پرسنل لاء تو لفظ ہی انگریزوں کا دیا ہوا ہے اور شریعت کی محدود ترجمانی ہے، لیکن بہرحال ایک لفظ ہے جو 1972 سے چلا آ رہا ہے، تو آپ اس کو عزیز رکھنا چاہتے ہیں سو رکھیں۔ میں تو شریعت کونسل کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ، اور میں ہر اس شخص کی خدمت کے لیے تیار ہوں، تعاون کے لیے تیار ہوں جو بھی دین کا کام کرے اور دین کی نصرت کرے۔ میرے نزدیک نہ فرقوں کا فرق ہے نہ جماعتوں اور تنظیموں کا، میں سب کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس طرح قرآن پاک میں انصار اور مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ انصار اور مہاجرین کو جو مقام دیا گیا ہے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کون ہے جو ہجرت کر رہا ہے، کون ہے جو نصرت کر رہا ہے، کون ہے جو دین کے کام میں ہے، وہ کہیں کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، بہرحال وہ ہمارا ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں، پارٹی بندی کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، حلقہ واریت کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں میری یہ بھی ایک درخواست ہے، ایک درخواست پرسنل لاء بورڈ سے ہے، ایک درخواست ندوۃ العلماء کی شورا سے ہے۔ امید ہے کہ توجہ سے درخواست سنی جائے گی، اور جو رخصت ہو گئے ہیں ان کے حق میں دعا کی جائے گی، اور ان کے حق میں جو ایصال ثواب کے طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے۔ جو گھر کے افراد ہیں، باہر کے افراد ہیں، سب اب اگر کچھ کر سکتے ہیں، قبر میں کچھ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ صرف اعمال خیر کا تحفہ ہے، دعاؤں کا تحفہ ہے، اور ایصال ثواب کی شکلیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہمارے ماموں، ہمارے استاد اور ملت کے ایک بڑے ذمہ دار مولانا رابع حسنی ندوی کل حاضر ہو چکے۔ اے اللہ، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، سیئات سے درگزر فرما، حسنات قبول فرما، ابرار و اتقیاء کے ساتھ ان کو شامل فرما۔
دنیا میں جس طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کی رفاقت کی، اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی کی سرپرستی میں رہے، اے اللہ ان کی روح کو علیین کے مقام پر ان سے ملا دے، اے اللہ ان کی رفاقت عطا فرما، اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دے، حضرت شاہ علم اللہ کے ساتھ، حضرت سید احمد شہید کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ، نیک و صالح بندوں کے ساتھ اکٹھا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد تم سب سے پہلے رخصت ہو کے میرے پاس آؤ گی۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے لمحے لمحے کو ہمارے لیے بابرکت فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، قیام اللیل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں کل قیامت میں بھی اکٹھا فرما، اور اپنے فضل سے جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ جو اب پہلے چلے گئے ان کو بھی ان تک پہنچا دے، ان کی صحبت عطا فرما دے، اور جو انتظار میں ہے وہ سب کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ دنیا دنی کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ دنیا دنی کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، فرشتوں کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، دین کی، ملت کی، شریعت کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہر کجی سے، ہر انحراف سے، ہر تحریف سے، ہر غلط بات سے، غلط عمل سے، غلط نیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، محبین میں، محبوبین میں، مسلمین میں، مومنین میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کے ساتھ، اے اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما، حسنات قبول فرما، بلند مقامات عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کو دین پر ثبات اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، ہماری دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ملت کے ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر تنظیم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو یکجہتی آپس کی عطا فرما، الفت اور محبت عطا فرما، تعاون علی البر والتقوی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر اسم سے، ہر عدوان سے، ہر ذاتی سے، ہر غلط بات سے، ہر غلط عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔